نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کا یہ درس ایک مرتبہ پھر دجال بدنام زمانہ رافضی حسن العیاری کے ایک سوال کے جواب کے سلسلے میں منعقد پذیر ہے، اور اس نے ایک صحیح مسلم کی روایت سے استدلال کیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں جو افراد ہیں، یہ دونوں جلیل القدر صحابہ اکرام ہیں، یہ نعوذ باللہ مشرک تھے یا منافق تھے، اور ان کا ایمان اور اسلام ثابت نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض فرمایا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کے لیے تواضع کا حکم دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے اعراض فرمانا، ان سے اپنا رخ پھیر لینا، یہ ان لوگوں کے کفر کی دلیل ہے۔ یہ سوال اس نے اپنی گفتگو کے اندر اٹھایا ہے۔ اب یہی سوال آپ اس کی زبان سے خود سماعت فرمائیے، پھر انشاءاللہ العزیز اس کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ مسلم شاب دار الفکر فتکلم ابو بکر فاعرض عنہ۔ بھائی صاحب مجھے بتائیں، ابو بکر نے اگر کوئی اچھی بات کی ہوتی نا تو اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منہ نہیں پھیرتے نا، اگر مومن ہوتے تو منہ تو پر نہیں پھیرتے۔ بھائی میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومن کے سامنے بالکل باادب متواضع رہو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے حکم دیا مومنین کے ساتھ متواضع، یہ تواضع توڑی ہے۔ فتکلم ابو بکر فاعرض عنہ ثم تکلم عمر فاعرض عنہ۔ پھیر لیا، منہ کس سے پھیرتے ہیں؟ یا تو مشرک سے یا منافق سے، مومن سے منہ نہیں پھیرتے، مومن سے منہ نہیں میرے پھیرتے۔ بات سنو، یہ حدیث میں نکال کر اس کا کیوں نہیں پھیرتے بھائی، کیوں نہیں پھیرتے؟ جب نہیں پھیرتے کیونکہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومن کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے کہ مومن کے سامنے آپ نے متواضع رہنا، تواضع کرنا۔ بار بار کہتا ہوں، ثابت ہو گیا نا بھائی، ابو بکر عمر چلے گئے بھائی، چلے گئے ابو بکر نہیں بالکل میری بات سنتے چلے گئے، ختم ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض نے بتا دیا کہ یہ مومن نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کا اجماع بھائی تھا۔ جب پیغمبر نے کافر تکفیر کر دی، پیغمبر نے جب تکفیر کر دی، وہ خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے، خلیفہ کیسے ہو سکتا؟ ہم پہلے اس اعراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعراض دلیل ہے عدم اسلام کی۔ آپ نے اس دجال بددیانت اور خائن رافضی کی گفتگو کو سماعت کیا، اور اب آتے ہیں اسی صحیح مسلم کی روایت کی طرف جو اس نے پڑھی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کا جو صحیح مفہوم ہے، اور اہل سنت کی اکابرین کی کتابوں میں اس کا جو مفہوم اخذ کیا گیا اور اس کی تشریحات اور اس کی وضاحت بیان کی گئی، ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یک لخت مدینے سے باہر جا کر بدر کے مقام پر کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی صورتحال پیش آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انصار صحابہ اکرام کا یہ معاہدہ تھا، یہ عہد تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دفاع ضرور کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جب دشمن مدینے پر حملہ کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صورتحال چونکہ مدینے سے باہر جا کر کرنی پڑ گئی، یعنی یہ جو جنگ کی صورتحال ہے، غزوہ بدر کا جو معاملہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب انصار صحابہ کی رائے جاننا چاہتے تھے کہ انصار صحابہ کیا مدینے سے باہر جا کر بھی میرا ساتھ دیں گے؟ تو یہ ساری گفتگو اسی تناظر میں ہے۔ اب سنیے وہی حدیث جو اس دجال لافظی نے صرف 2 سطریں پڑھی، یا بلکہ 1 سطر پڑھی، اور اس کو اپنی بددیانتی کی بھینٹ چڑھا دیا۔ آپ کے سامنے آ رہی ہے صحیح مسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاور حین بلغہ اقبال ابی سفیان
قال فتکلم ابو بکر فاعرض عنہ ثم تکلم عمر فاعرض عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو سفیان کے قافلے کے آنے کی جب خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی مشورہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعراض فرمایا، اس پر خاموشی رکھی. یہاں پر اعراض کا مطلب جھٹلانا نہیں ہے، چہرہ پھیرنا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا ہے، جو آگے چل کر انشاءاللہ العزیز میں 5 احادیث کے ساتھ آپ کے سامنے یہ معنی جو ہے اس کی وضاحت کروں گا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشورہ دیا. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درگزر فرمایا، خاموشی اختیار رکھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی وفاداری کو تو جانتے تھے کہ یہ میرے ساتھ تو لڑیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی رائے جاننا چاہ رہے تھے. اور آگے الفاظ ہیں ثم تکلم عمر، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام فرمایا. فاعرض عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی خاموشی رکھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ مہاجرین سے ہیں اور یہ میرے ساتھ قدم بقدم شانہ بشانہ رہیں گے. ثم تکلم عمر فاعرض عنہ فقام سعد بن عبادہ. اب انصار صحابہ کے سردار بولے سعد بن عبادہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ فقال ایانا تريد یا رسول اللہ والذی نفسی بیدہ لو امرتنا ان نخیدها البحر لاخذناها ولو امرتنا ان نضرب اقبادها الى برق الغماد لفعلنا. قال فندب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے جو انصار سے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے کے منتظر تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو پر مزید کوئی کلام نہیں فرمایا. آگے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑے دوڑانے کا حکم دیں تو ہم سمندر میں گھوڑے دوڑا دیں گے، اگر آپ ہمیں برق الغماد تک گھوڑے دوڑانے کا حکم دیں تو ہم ایسا کریں گے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی بدر میں اترے. یہ ہے سارا وہ اس کا سیاق و سباق جو اس رافضی نے بددیانتی کی نظر کر دیا اور آدھی حدیث پڑھی اور فاعرض عنہ کا معنی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا. آپ کافروں سے منہ پھیرتے تھے، آپ منافقین سے منہ پھیرتے تھے، آپ مشرکین سے منہ پھیرتے تھے. اس شخص کی بددیانتی ظاہر کرنے کے لیے پہلی حدیث اب آپ کے سامنے آ رہی ہے صحیح بخاری کی. صحیح بخاری اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 2052. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام عقبہ بن حارث ہے. عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جس خاتون کے ساتھ ہوئی، اس خاتون اور عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے لیے ایک سیاہ فام عورت نے آ کر یہ دعویٰ کیا کہ ان دونوں کو میں نے اپنا دودھ پلایا ہے. یعنی دونوں میاں بیوی آپس میں اصلاً رضائی بہن بھائی ہیں. تو عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاملہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سارا معاملہ عرض کیا کہ ایک حبشی عورت کا یہ کہنا ہے کہ میں نے بھی اور میری زوجہ نے بھی، یعنی میری بیوی نے جو موجودہ میری بیوی ہے، ان دونوں نے ایک سیاہ فام عورت کا دودھ پیا ہے، لہٰذا اس لحاظ سے ہم دونوں بہن بھائی ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ حدیث صحیح بخاری کی آپ کے سامنے آ رہی ہے. عن عقبۃ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ ان امرأة سوداء جاءت فزعمت انها ارضعتها فذكر للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فاعرض عنہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا عقبہ بن حارث کی گفتگو سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خاموشی رکھی. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ عقبہ بن حارث کافر ہو گئے، منافق ہو گئے، مشرک ہو گئے. فاعرض عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض فرمایا، اس گفتگو پر خاموشی اختیار رکھی. وتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے.
قال کیف وقد قیل وقد کانت تحتہ ابنتہ ابی ابہاب التمیمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں کر تم اسے نکاح میں رکھو گے، حالانکہ اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ ان کے نکاح میں ابو احاب تمیمی کی بیٹی تھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعراض فرمانا اصل میں خاموشی فرمانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض فرمانے سے کسی کا کفر، کسی کا شرک، کسی کا منافق ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے آ رہی ہے بخاری شریف کی ہی دوسری حدیث مبارکہ، اور اس حدیث کا نمبر شمار ہے 2580۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جاتے تو صحابہ کرام سیدہ عائشہ کو تحائف پیش کرتے تاکہ وہ خوش ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر خوش ہو اور ہمارے لیے دعائے مغفرت فرما دے۔ یہ اس تناظر میں حدیث مبارکہ ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان الناس یتحرون بہدایاہم یومی وقالت ام سلمۃ ان صواحبی اجتمعنا فذکرت لہ فعارض عنہا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی کہ نبی کے صحابہ کرام اپنے ہدیے پیش کرنے کے لیے میری باری کا انتظار کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میری سہیلیاں جمع ہوئیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صحابہ کو ایسا کرنے سے منع فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، اس بات پر خاموشی رکھی۔ تو کیا اس کا معنی اب یہ کیا جائے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام سہیلیاں وہ مشرکہ تھیں، وہ کافرہ تھیں، وہ منافقہ تھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض فرمایا، یعنی ان کی گفتگو پر خاموشی رکھی۔ اگلی حدیث آ رہی ہے مستدرک کی، اور مستدرک کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ کا تعلق سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سیدنا حذیفہ بیان کر رہے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کپڑے کی طرح میلی ہوتی رہیں گی، وقت کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیمات میلی ہوتی رہیں گی، حتیٰ کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو زکوٰۃ، روزہ اور قربانی تک کے بارے میں علم نہ ہوگا، اور ایک ہی رات پورا قرآن اٹھا لیا جائے گا، اور روئے زمین پر اس کی ایک بھی آیت باقی نہیں بچے گی، اور انسانوں میں بوڑھے مرد اور عورتیں یوں باتیں کریں گے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو لا الہ الا اللہ پڑھتے پایا تھا، ہم بھی یہ کلمہ پڑھنے لگ گئے ہیں۔ تو حضرت صلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب وہ لوگ روزہ، زکوٰۃ اور قربانی سے واقف نہیں ہوں گے تو کیا یہ کلمہ ان کو فائدہ دے گا؟ اب عربی متن سن لیجئے۔ فقال الصلۃ فما تغنی عنہم لا الہ الا اللہ لا یدرون ما صیام ولا صدقۃ ولا نسک فعارض عنہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت صلہ کی اس بات کے جواب میں حضرت حذیفہ نے اعراض فرمایا، خاموشی رکھی۔ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، آپ نے ان کی گفتگو پر خاموشی رکھی، اور اس کے بعد آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے صلہ، یہ کلمہ ان کو دوزخ سے بچا لے گا، یہ کلمہ ان کو دوزخ سے بچا لے گا۔ یہ ہے یا صلہ تو تنجیہم من النار، تنجیہم من النار، تنجیہم من النار۔ تو یہاں پر کیا سیدنا صلہ نے سوال پوچھ کر شرک کا ارتکاب کیا کہ آپ حضرت حذیفہ ان سے اعراض فرما رہے ہیں اور ان کی گفتگو کا جواب نہیں دے رہے؟ نعوذ باللہ، کیا اس سے حضرت سیدنا صلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشرک ہونا ثابت ہوگا؟ اسی مستدرک کی ایک حدیث ہے اور اس کا نمبر شمار ہے 1507۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سونے کے انڈے کی طرح کوئی شے ملی، یعنی کوئی سونے کا انڈا ملا، اور وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رکھ لیجئے، یہ تمام کا تمام صدقہ ہے، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے کا پورا وہ جو سونے کا انڈا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا بنیت صدقہ۔ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض فرما لیا اور ان سے وہ انڈا نہیں لیا، یعنی ان سے وہ سونے کا جو انڈا تھا وہ قبول نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر
جب انہوں نے دوبارہ یہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر دور پھینک دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو غنی ہو کر دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص صدقہ دے پھر اس کے بعد لوگوں سے سوال کرتا رہے، اپنی ضروریات زندگی کے لیے، اپنی روزمرہ زندگی کے لیے وہ لوگوں سے مانگتا رہے۔ کسی شخص کے لیے بہترین صدقہ یہ ہے کہ وہ غنی ہو کر اپنے پاس اتنا مال رکھے کہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو یہاں پر بھی فَأَعْرَضَ عَنْهُ، اس کا کیا معنی ہے؟ کیا وہ صحابی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صدقہ دینا چاہا وہ مشرک ہو گئے، وہ کافر ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض فرمایا، یعنی ان کی بات پر خاموشی رکھی۔ آخری حدیث مبارکہ یہ سنن ترمذی سے ہے، اور سنن ترمذی کی یہ روایت ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یہ جو قرآن میں ہے من قضا نحبہ، کہ جس نے اپنی منت پوری کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد کیا ہے؟ میں حدیث کو مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں۔ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، خاموشی رکھی۔ ثُمَّ سَأَلَهُ، پھر انہوں نے دوبارہ سوال کیا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموشی رکھی۔ ثُمَّ سَأَلَهُ، پھر تیسری بار سوال کیا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا اور خاموشی رکھی۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد ارشاد فرمایا کہ منت پوری کرنے کے متعلق سوال کرنے والا وہ جو اعرابی ہے وہ کہاں ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ میں ہوں۔ قال ھذا ممن قضا نحبہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ جو اس وقت مسجد میں موجود تھے ان کی طرف اشارہ کر کہا یہ ان لوگوں میں سے ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے 3 بار اعراض فرمایا، یعنی 3 مرتبہ ان کی گفتگو پر خاموشی اختیار رکھی، ان کو جواب مرحمت نہیں فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ فَأَعْرَضَ عَنْهُ کا معنی ہے یہاں پر خاموشی رکھنا، درگزر فرمانا اور کوئی گفتگو نہ فرمانا۔ تو اس جاہل شخص نے فَأَعْرَضَ عَنْهُ کا مطلب کیا کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، منافق ہو گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کے ساتھ تواضع کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ سب اس کی خانہ ساز تشریحات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روافظ کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔